وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں، جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ امریکی صدر کا ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ابنا ہرمز فوری طور پر کھولنا ہوگا۔ ایران سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے سچویشن روم جا رہا ہوں۔ ہرمز کو بحری ٹریفک کے لیے بغیر کسی ٹول یا روک ٹوک فوری طور پر کھولا جائے۔ ہم نے اپنے بہترین انڈر واٹر مائن سویپرز کے ذریعے متعدد بارودی سرنگیں ہٹا دی۔ ایران باقی بچ جانے والی مائنز کو فوری ہٹانے کا کام مکمل کرے گا۔ ابنا ہرمز میں پھنسے جہاز گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ایران کو لازمی اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ ان کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار یا بم نہیں ہوگا۔ ایران پر B-2 بمبار حملے کے بعد نیوکلیئر ڈسٹ زیر زمین دبی ہوئی ہے۔ ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ کو زمین سے نکال کر تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ کام ایران اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے تعاون سے کیا جائے گا۔ 3 ماہ بعد مشرق وسطی سے جنگ کے بادل چھٹنے لگے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر بحری ٹریفک کے لیے بغیر کسی ٹول یا رکاوٹ کے کھولنا ہوگا۔ پانی میں اگر کوئی بارودی سرنگیں موجود ہیں تو انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ایران کو لازمی اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ اس کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کے مطابق امریکہ نے اپنے جدید مائن سویپرز کے ذریعے متعدد مائنز پہلے ہی ہٹا دی ہیں۔ ایران باقی بچ جانے والی مائنز کو فوری طور پر ہٹانے کا عمل مکمل کرے گا۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے جہاز اب گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ زیر زمین دبی ہے جسے امریکہ، ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تعاون سے نکال کر تباہ کرے گا۔ امریکہ اور ایران میں اس بار بھی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان نے صورتحال میں بہتری کے لیے سفارتی رابطے تیز رکھے۔ پاکستان امن کا معمار ملک ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دنیا میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں کی قیادت سے پاکستان کو نئی شناخت ملی۔ دنیا آج پاکستان کو امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی ایفرٹ سے ہوئی، اس دفعہ بھی سیز فائر کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوئی، پھر ایک اور ایکسٹینشن ہوئی، ابھی تک وہ ایکسٹینشن چل رہی ہیں۔ پاکستان کا جو یہ رول ہے انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب، اس نے پاکستان کو ایک نئی ریکگنیشن دیا گلوبلی۔ میٹنگ ہوئی، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا پاکستان کے رول کو۔ وزٹ پاکستان ہوپفلی دس ایئر۔ فلسطین جو ہے وہ 1967 بارڈرز فل شریف اٹس کیپٹل، تو یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ فارن پالیسی ہے، اس میں کوئی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹویٹ۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان اور امریکہ نے بامانی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ مذاکرات سے جنگ بندی تک پاکستان کی ثالثی دنیا مان گئی۔ خطے میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ امریکہ اور ایران مستقل جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکہ ایران جنگ پاکستان کی ثالثی دنیا مان گئی۔ 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا، مرکزی ثالث کا کردار نبھایا، دنیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ مشرق وسطی پر جنگ کے بادل چھائے تھے، پاکستان نے امن کی شمع روشن کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستانی قیادت مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی۔ مارشل آصم منیر نے جنگ کے دوران ایران کے 2 دورے کیے۔ امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی کا اعلان کیا اور جنگ بندی میں توسیع بھی پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ Pakistan has been fantastic and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister, and they asked us not to do it. کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار فیلڈ مارشل آصم منیر کے کردار کی تعریف کر چکے۔ He's a great fighter, really is. He's a great guy. He's very impressive. General from Pakistan. My favorite field marshal from Pakistan. Pakistan, highly respected. General Field Marshal. I was honored to meet him today. Pakistan!
8 अप्रैल को जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान को तारीखी लम्हे की मेजबानी का मौका मिला। Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ राब्ते रहे, फील्ड मार्शल की भरपूर राब्ते रहे। अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। अमेरिकी नायब सदर J.D. वैंस ने अमेरिकी वफ्द और ईरान के वफ्द की क़यादत मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने की। 24 अप्रैल को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची पाकिस्तान आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। 24 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान नतीजा खेज साबित हुआ। ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुँचे। अमेरिका के साथ अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात के इस मरहले पर जंग को ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। जौहरी मामले की तफसीलात के बारे में बात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं, अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। हमने 47 साल पहले हुक्म की ज़बान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी जिसे समंदरी मुहासरा कहते हैं, वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। अमली तौर पर यह देखना होगा कि क्या वो अपनी बातों पर अमल करेंगे या महज मीडिया पर दावा है। अमेरिका को आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जैसा गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला गलती मान लिया, कहा हमें ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। Be good for us is the line ultimately, because I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate. They're very good negotiators. They're crafty, but in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, their military, we've sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. We've actually left their military alone. People would be surprised to hear that. We did so bad. That was such a foolish thing, what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. And shouldn't have been in Iran. But Iran has the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now. रियायतें मुज़ाकरात नहीं मिज़ाइलों से हासिल करते हैं। मुज़ाकरात के ज़रिए हम अपनी बात समझाते हैं। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाक़र कालिबॉफ का एक्सपर्ट बयान, लिखा किसी भी मुआहदे का असल फ़ातिह वो होता है जो अगले दिन से जंग के लिए बेहतर तैयारी करे। वादों और ज़मानतों पर कोई एतबार नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार हैं। ईरानी रहनुमा ने अपने बयान में कहा, जब तक दूसरा फ़रीक़ अमली कदम नहीं उठाता, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जल्द ही $250 के अमेरिकी करेंसी नोट पर आवेजा हो सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक नए बिल में $250 के अमेरिकी करेंसी नोट पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापने की तजवीज़ पेश की गई है। अगर इस तजवीज़ को कबूल कर लिया जाता है तो 1.5 सदी बाद पहली बार अमेरिकी करेंसी के नोट पर किसी जिंदा शख्स की तस्वीर नजर आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से नाक़दीन का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया कौमी इदारों पर ज़ाती असर व रसूख कायम करने की कोशिश कर रही है। इससे कबल भी अमेरिका के कई सरकारी और सकाफती इदारों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का नाम मुंसलिक किया जा चुका है। पहले दिन से इस जंग के खिलाफ हूँ, ये जंग खत्म होनी चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी का सोशल मीडिया पर पैगाम, लिखा 3 माह कबल एक ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया, मगर उसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। हज़ारों शहरी इस जंग में जाने गंवा चुके हैं, जबकि 13 अमरीकी फौजी अहलकार कभी अपने खानदानों के पास वापस नहीं लौट सकेंगे। जंग के बायस अमरीका में पेट्रोल और अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई इस जंग ने आवाम के घरेलू बजट को शदीद मुतासर किया। ज़ाया होने वाली हर जान और यहाँ आवाम पर पड़ने वाला हर माली बोझ एक ही गैर जिम्मेदार जंग की कीमत है जो उन लोगों ने आवाम पर मुसल्लत की, जो खुद कभी इसकी कीमत अदा नहीं करेंगे। बड़ी ईद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना है, आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीह है। बात है, इस हिसाब से पेट्रोल ऊपर गया, वापस अगर 260 रुपए लीटर हो जाए तो मजे की बात है। बहुत अच्छी बात है, और कम होना चाहिए, इसको पेट्रोल को बहुत कम होना चाहिए। सस्ता हो, आवाम बहुत तंग है बेचारी, और
تقریباً 200 تک کا لیٹر ہو جائے تو بہتر رہے گا. 22 روپے بھی کم ہو تو بہت یہ ہے کہ ہو جائے. 200 روپے بڑھا کے 22 روپے کم کرنا, یہ تو بس عوام تک 250 روپے 260 روپے تک کی تھی, بہترین تھی جب تک تو صحیح تھی. 22 روپے سے کیا ہوتا ہے, کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے خیال میں, تو بس یہ دل کو تسلی دینے والی بات ہے. عوام کے لیے تو بہت اچھا ریلیف ہے, اس میں اور کم کرنا چاہیے کیونکہ بڑی مشکلات ہے. یہ اچھی بات ہے, کم ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے پیٹرول مینیج کرنا. اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کم کیا ہے, اور آگے مزید یہ کہے گا کہ اس کو کم از کم 250 روپے کرنا چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ اور کم ہونا چاہیے, لہٰذا یہ ہے کہ غریب عوام جو ان سے ہے نا وہ روٹی تو کھا سکے. بہت اچھا کام کیا, میں دیکھوں فری دے کے تو اچھا ہو جائے گا. کراچی کے علاقے طارق روڈ خالد بن ولید روڈ پر ٹریول ایجنسی کے آفس میں چور نے خودکشی کر لی. پولیس حکام کے مطابق ٹریول ایجنسی کے مالک نے کیمرے میں چور دیکھ کر 15 پر اطلاع دی تھی. پولیس کے پہنچنے پر چور نے واش روم کا دروازہ لاک کر کے خود کو گولی مار لی. ہلاک چور کی شناخت کا عمل جاری ہے. لاش ضابطۂ کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی گئی ہے. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو شام 5 بجے طلب کر لیا گیا. سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون کو ہی شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے. صدر آصف علی زرداری نے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی. وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز زیر غور. ذرائع کا کہنا ہے 1 سے 2 لاکھ روپے آمدن والے طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے. سالانہ 12 سے 22 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع. رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن کے حوالے سے مختلف تجاویز کی تیاریاں. آئندہ بجٹ میں تنخواہوں پینشنز میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ تجاویز تیار کر رہی ہے. تفصیلات کیا ہیں شعیب نظامی سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجئے شعیب. جی, بجٹ کے سلسلے میں وفاقی حکومت جو ہے مختلف تجاویز پر کام کر رہی ہے, جس میں 12 سے 22 لاکھ تک جو انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے. جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کنوینس الاؤنس جو ہے گریڈ 1 سے 19 تک اس کو دگنا کرنے کی تجویز ہے. گریڈ 20 تک جو ہے 50% اور گریڈ 22 تک 75% جو ہے وہ کنوینس الاؤنس میں اضافے کی تجویز ہے. ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافے کی تجویز ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 2022 سے 2025 تک کے جو 4 ایڈ ہاک ہیں ان میں سے کوئی ایک ایڈ ہاک اضافہ جو ہے وہ ضم کیا جا سکتا ہے بیسک سیلری کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گریڈ 1 سے 16 تک ڈسپیٹی الاؤنس جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانے کی تجویز ہے. پینشنرز کے لیے جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کے حساب سے 80% تک اضافے کی تجویز زیر غور ہے. تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے IMF کے ساتھ جو ہے وہ حتمی بات چیت کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرم فورسز کی جو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم ہے اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اور وفاقی کابینہ جو ہے 5 جون کو سیشن سے پہلے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ان تنخواہوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی, اور اسی کے اندر جو ہے تمام کے تمام جو تجاویز پیش کی جائیں گی ان میں سے کچھ تجاویز منظور ہو سکتی ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شعیب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز کے لیے 10-10 ہزار روپے انعام کا اعلان کر دیا. وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کے مطابق ورکرز کے لیے راشن کارڈز کے اجرا کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے, جو جلد مکمل کر لیا جائے گا. لاہور میں 60,000 مساجد, سینکڑوں عیدگاہوں اور قبرستانوں کی صفائی کی گئی, جبکہ پنجاب بھر میں علائشیں ممنوعہ مقامات پر پھینکنے کی صرف 200 خلاف ورزیوں کے واقعات سامنے آئے. اور خبر ہے کراچی سے. جناح اسپتال میں واش روم میں بچے کی پیدائش کا معاملہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے. اپڈیٹ کیجیے نذیر, کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں, جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کے مبینہ پیدائش کا افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس کے بعد اسپتال انتظامیہ اور متاثرہ خاندان کے موقف سامنے آ گئے ہیں. جو خاتون نے متاثرہ اور ان کے اہل خانہ کے الزام ہے کہ ڈیلیوری کے لیے اسپتال امریکہ سے رجوع کیا تھا, تاہم ڈاکٹروں نے 4 گھنٹے انتظار کراتے رہے اور خاتون کے مطابق انہیں بار بار چیک اپ کا کہا جاتا رہا, لیکن کسی نے مناسب معائنہ نہ کیا نہ جواب دیا, جس کے بعد شدید تکلیف کے دوران وہ واش روم میں گئی اور بچے کو جنم دینا پڑا. جبکہ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے تمام انتظامات مسترد کرتے ہوئے موقع اختیار کیا کہ بچے کی پیدائش واش روم میں نہیں بلکہ لیبر روم میں ہوئی ہے. اسپتال کا یہ دعویٰ ہے کہ مریضہ کو PHI اسپتال سے لایا گیا, جہاں
گائنی ایمرجنسی میں فوری معائنہ کیا گیا اور معائنے کے بعد نارمل ڈلیوری کا فیصلہ کیا گیا اور رات 2:50 پر بچے کو جنم دیا، جبکہ جو نومولود بچے کے والد اکرم ہیں انہوں نے بھی اسپتال کے انتظامیہ کے موقف کا مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کا بچہ واش روم میں ہی پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کے دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ وہی بچہ جو مجھے دیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ انصاف کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا، میرا اللہ انصاف کرے گا، اور اس حوالے سے دونوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کا موقف درست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسپتال انتظامیہ جو حکومت سندھ کے جو محکمہ صحت ہے ان کی جانب سے اس پر اب کیا ایکشن لیا جاتا ہے یا ان کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔